وہ کہتے ہیں جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی۔ الحمدللہ میں اپنا آپ کو جوان سمجھتا ہوں، جو میرے جوان ساتھی مجھے جواب بھی دیں گے۔ جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم، جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی۔ ماشاءاللہ تو محفل میلاد کا بھی سما ہے اور الحمدللہ خطاب بھی ہوگا اور شاندار خطاب ہوگا۔ تو یہ میں سب سے پہلے محفل میلاد کے حوالے سے ان وہ اشعار پڑھوں جو میں ہر محفل میں پڑھتا ہوں اور اس کی بڑی برکت ہے۔ وہ کلام سناتا ہوں جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھا گیا۔ اگر کوئی سنی میلاد کب سے منانا سیکھے تو بتانا، سنی 1-2 سال 5-10 سال 100-200 سال سے نہیں، سنی اگر میلاد منانا سیکھے نا تو 14.5 سال پہلے سے سیکھ آئے۔ اور وہ آپ کو نعت سنانے لگا ہوں جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھی گئی۔ دیکھو آج میں نعت پڑھتا ہوں نا تو اپنی قوم کے سامنے، کسی نے نعت پڑھی استاد کے سامنے، کسی نے اپنے والدین کے سامنے، کسی نے اپنے پیر کے سامنے، کسی نے اپنے باپ کے سامنے نعت پڑھی، لیکن ایک صحابی رسول نام ہے حسان بن ثابت، جب انہوں نے نعت پڑھی نا پیر صاحب کو، انہوں نے نعت پڑھی نا تو اپنے والدین کو نہیں دیکھا، انہوں نے نعت پڑھی نا یہ نہ دیکھا قوم میں، انہوں نے نعت پڑھی تو کن کو دیکھ کر آمنہ کے لال کو دیکھا۔ سوچے حضور کی نعت پڑھی حضور کے سامنے، انداز یہ تھا خود ممبر پہ، خود ممبر پر رسول پاک نیچے بیٹھے، یعنی آپ جو کر رہے ہیں رسول پاک کی سنت، میں جو کر رہا ہوں حسان بن ثابت کی سنت۔ پھر ممبر پہ چڑھے حسان بن ثابت، آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، کائنات کے مالک و مختار کا چہرہ دیکھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزت اسی کی ہے جو حضور علیہ السلام کی بات کرتا ہے۔ آج آپ نے مجھے عزت دی ہے میرا بینک بیلنس دیکھ کر، میرا چہرہ دیکھ کر نہیں دی، مجھے جو عزت دی ہے نا اسی نسبت سے دی ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو کچھ بھی عزت ہے حضور علیہ السلام کے نام لینے کی برکت سے۔ تو اب میں حاضری پیش کروں گا تو آپ یہ دیکھ کے نہ بولے کہ میں آپ کو بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، جتنے حضور میرے اتنے آپ کے بھی ہے۔ شفاعت اگر مجھے چاہیے تو آپ کو بھی چاہیے مدینہ۔ ہاں بزرگ ہے تکلیف ہے تو الگ بات ہے، لیکن جوان ہے نا تو اپنا ڈر نکالے، شرم چھوڑے، حضور کے نام پہ بولیں گے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ آئیے میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھوں گا جیسا آپ کا سننے کا مجاز، جیسے میں ایک شعر پڑھتا ہوں وہ بتائے گا مجھے اگلا کلام کون سا سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حمد کا شعر پڑھتا ہوں اور جب حمد کی بات آتی ہے میں علامہ اقبال کو پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر مجھے بتائے گا مجھے اگلا کون سا کلام سنانا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، یاد رکھنا دوستو دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور اس میں ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے نا، پیر صاحب کی دعا سائیڈ میں رہ جاتی ہے، اللہ کے ولی کی دعا سائیڈ میں رہ جاتی ہے، ماں باپ کی دعا وہ دعا ہوتی ہے۔ اگر ماں راضی ہے تو پھر نمازیں قبول، روزے قبول، حج قبول، اگر ماں ناراض ہے نا پھر سب چیزیں منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال لکھتے تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ چیز ہے دعا، اور سب سے پہلے دعا کس کی لگتی ہے؟ ماں باپ کی لگتی ہے۔ سنیں وہ لکھتے دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ آپ کی مجھے آواز بتائے گی کہ آپ کو بات کتنی سمجھ میں آتی ہے، نہ سمجھ میں تو بالکل بھی نہ بولے، میں اسی طریقے کے کلام پڑھوں گا جو آپ کو سمجھ میں ہے۔ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کرتا ہی رہوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن سمجھ میں آئے تو بولنا، نہ سمجھ میں آئے تو میرا کام کیا ہے، کوشش میں کرتا رہوں گا۔ اس طریقے سے میں کلام سناؤں، ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر، کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی سوائے خدا کو چھوڑ کر۔
ہر چیز خدا سے مانگ لی سوائے خدا کو چھوڑ کر. چلو جتنوں کو سمجھ میں آئے اتنی بات نہ لگے. میں آگے انشاءاللہ ایک حمدیہ کلام پھر ایک پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر سا ہے. تو پہلا جو کلام پیش کروں گا وہ اپنے انداز کا ہوگا. پھر مجھے پتا ہے کہ مجھے کس طرح کے اشعار سنانے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر برداشت کر لے. میں حمدیہ کلام اپنے پسند کا پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. توجہ رکھے، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی ان داستانوں میں. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو ذرا یاد رکھو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. ہم زندگی جی نہیں رہے، ایک بات ذہن سے نکال دے، ہم ہر لمحہ موت کے قریب جا رہے. انسان کی زندگی صرف اس کے ماں کے پیٹ میں بڑھتی ہے، اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد زندگی بڑھتی نہیں ہے، ہر لمحہ کم ہوتی ہے، ہر لمحہ موت کے قریب جاتے ہیں. ہماری زندگی صرف ماں کے پیٹ میں بڑھتی ہے، اس کے بعد بڑھتی نہیں ہے. ہر کام جتنی لکھی ہے اس میں سے کم ہوتی جاتی ہے. ہم ہر لمحہ موت کے قریب جا رہے. وہ لکھتے ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو ذرا یاد رب تو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. ارے تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم سب پہ وہ کرتا رہا، لیکن جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کا کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم سب پہ وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کا کیا فائدہ. کتنا معروف قصہ کہ شداد کا. شداد کا نام سنا ہے کبھی؟ کیسا بادشاہ تھا پتہ ہے آپ کو؟ شداد اتنا بڑا بادشاہ جس کی سلطنت میں کبھی اندھیرا نہ ہو. اتنی بڑی سلطنت کہ ایک طرف دین تو ایک طرف رات ہوتی. اس نے سنا نا اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، تو اس نے کہا میں بھی جنت بناؤں گا. اس نے دنیا میں جنت بنائی، اور جیسے جیسے اس نے باتیں سنی تھی نا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک چاندی کی، تو اس نے بھی بنائی. ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. اس نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، تو اس نے بھی نہر نکل پورے ملک کا دودھ جمع کیا اور ایک ہی جگہ بہا دیا. اس طریقے سے اس نے شہد کے بارے میں سنا، سارا ملک کا شہد اکٹھا کر لیا اور ایک ہی جگہ بہا دیا. پھر اس نے لوگوں کو کہا دیکھو تم اس جنت کی بات کرتے ہو، میں نے دنیا میں جنت بنائی ہے. جس دن اس نے اوپننگ رکھنا تھا، اڈگھاٹن کرنا تھا اس جنت کا، بادشاہ تھا گھوڑے پر بیٹھ کر آیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، ایک پیر اس نے گھوڑے کی ٹاپ سے نکالا، دوسرا نکالنے سے پہلے انتقال ہو گیا. اس نے دعوے تو بڑے بڑے کر دیے تھے، ایک پیر نکالا دوسرا نکالنے سے پہلے انتقال ہو گیا. اب شاعر کا شعر سنے. وہ شاعر کا لکھتا ہے، وہ شاعر لکھتے ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم سب پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کو کیا فائدہ. کہ کتنا معروف قصہ کہ شداد کا، کتنا معروف قصہ کہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، ارے مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ. مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا، ایسی جنت بنانے کا. آگے شعر سنیں، شاعر نے بہت پیارے پیارے اشعار اس میں لکھے اور ہم کو اس میں آگاہ کیا. کیا لکھتے؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم سب پہ وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کو کیا فائدہ. کتنا معروف قصہ کہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دسا تو کہنے لگا ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ. قابل ذکر قصہ کے نمرود کا، قابل ذکر قصہ کے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، لیکن اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کے کہا یوں بڑائی بڑھانے سے کیا فائدہ. کیونکہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. ارے وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے.
وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی دور دے باق پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ میں اپنی حاضری جہاں جہاں موقع ملے گا اپنی حاضری پیش کرتا رہوں گا۔ آئیے بلا تاخیر اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہر دل عزیز ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ مدہ خیر الانام میری مراد جناب جنید برکات صاحب سے ملتمس ہوں، وہ آئیں گے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا کہ بیمار محبت ہوں دوا مانگ رہا ہوں، مریض عشق مصطفیٰ کا پہلا اصول لکھ دینا، در حبیب کے کوچے کی دھول لکھ دینا، اس مردہ جسم کا مٹی بھی احترام کرے، میرے کفن پہ فقط غلام رسول لکھ دینا، اس مردہ جسم کا مٹی بھی احترام کرے، میرے کفن پہ فقط غلام رسول لکھ دینا۔ یہ بلا تاخیر استقبال کر لے تکبیر رسالت کی چھاؤں میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یار بوندی والوں کی آواز اتنی ہے نہیں، ابھی یہ نہ سمجھے کہ میں انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا لیکن تھال دیکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، جیسا آپ فاتحہ پڑھانا چاہیں ویسا فاتحہ کریں، آواز آئے، ایکشن کا ہی ریئیکشن ہوتا ہے، جب تک ایکشن نہیں ہوگا وہاں تک ریئیکشن بھی نہیں ہوگا، لگے گا نہیں سنیوں کا مجمع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ